جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کلاس 9 امید کرتا ہوں تمام بچے ٹھیک ہوں گے۔ بیٹا آج 3 ستمبر 2020 بروز جمعرات مطالعہ پاکستان باب 2 تحریک پاکستان اور پاکستان کے مقاصد دہرائی میں موضوع ہے میثاق لکھنؤ 1916 عیسوی، لکھنؤ پیکٹ 1916۔ اسی کے ساتھ ہم شامل حال فرمائیں گے تحریک خلافت 1919 عیسوی، خلافت مومنٹ 1919۔ اور تحریک عدم تعاون آپ کے سلیبس کا حصہ نہیں بنایا گیا، جو کہ اسمارٹ سلیبس تشکیل کیا گیا ہے، مگر تحریک ہجرت 1920 عیسوی آپ کے اسمارٹ سلیبس کا حصہ ہے، تو اس کو بھی شامل کریں گے۔ تو آئیے آغاز کرتے ہیں۔ میثاق لکھنؤ 1916 عیسوی۔ 1916 عیسوی میں لکھنؤ میں مسلم لیگ اور کانگریس کا مشترکہ اجلاس ہوا۔ دونوں پارٹیوں کے درمیان ایک معاہدہ طے پایا جسے میثاق لکھنؤ کا نام دیا گیا۔ اس معاہدے میں پہلی بار مسلمانوں کو الگ قوم تسلیم کیا گیا اور جداگانہ انتخابات کے مطالبے کو تسلیم کیا گیا۔ قبل ازیں 1919 عیسوی میں منٹو مارلے اصلاحات میں اس مطالبے کو حکومت پہلے ہی تسلیم کر چکی تھی۔ میثاق لکھنؤ کی بدولت قائد اعظم کو ہندو مسلم اتحاد کا سفیر قرار دیا گیا۔ اس کے بعد آئیے بیٹا تحریک خلافت 1919 عیسوی۔ بیٹا یہ تواریخ ہیں اور یہ جو سن دیے گئے ہیں ان کو مت بھولیے گا، ان کو لازمی یاد کیجیے گا۔ 1914 عیسوی میں شروع ہونے والی پہلی جنگ عظیم میں ترکی نے انگریزوں کے خلاف جرمنی کا ساتھ دیا۔ جنگ میں جرمنی اور اس کے حلیفوں کو شکست ہوئی، یعنی کہ ترکی اور جرمنی کو شکست ہوئی۔ جنگ کے خاتمہ پر انگریزوں نے اپنے حلیفوں کو ساتھ ملا کر ترکی کو سعودی عرب، شام، عراق، فلسطین اور اردن کے علاقوں سے محروم کر دیا، جس سے ترکی کا وجود خطرے میں پڑ گیا۔ اس طرح ترکی کی خلافت کو بچانے کے لیے برصغیر کے مسلمانوں نے 1919 میں ایک ملک گیر تحریک کا آغاز کیا جسے تحریک خلافت کا نام دے دیا گیا۔ اس تحریک کے مقاصد درج ذیل تھے: نمبر 1 ترکی کی خلافت قائم رکھی جائے۔ نمبر 2 مسلمانوں کے مقدس مقامات ترکوں کی حفاظت میں رہیں۔ نمبر 3 ترکی کی حدود میں تبدیلی نہ کی جائے۔ تحریک خلافت 1919 اگر بیٹا سادہ لفظوں میں بیان کروں تو جنگ عظیم 1914 میں شروع ہوئی تھی، اور یہ جنگ انگریزوں اور جرمنی کے مابین تھی، تو ترکی نے جرمنی کا ساتھ دیا۔ اب ترکی نے جرمنی کا ساتھ دیا تو جرمنی نے شکست پائی، انگریز جیت گئے، تو انگریزوں نے جرمنی اور اس کے جو معاون حلیف تھے ان کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی۔ جنگ کے خاتمے پر انگریزوں نے اپنے حامیوں کو ساتھ ملاتے ہوئے ترکی کے جس نے جرمنی کا ساتھ دیا تھا اس کو سعودی عرب، شام، ایران، عراق، اردن اور فلسطین کے علاقوں سے محروم کر دیا۔ اب ترکی کا اپنا وجود خطرے میں پڑ چکا ہے، پس ترکی کو بچانے کے لیے تحریک خلافت 1919 کا آغاز ہوا، اور اس کے مقاصد میں وہی بیٹا ترکی کی خلافت قائم کی جائے، مسلمانوں کے مقدس مقامات کو ترکوں کی حفاظت میں رکھیں اور ترکی میں کسی قسم کی حدود میں تبدیلی نہ کی جائے۔ اب تحریک ہجرت 1920 عیسوی یہ بھی آج کے موضوع میں شامل کر لیتے ہیں۔ 1920 میں
چند علماء کرام نے فتویٰ جاری کیا کہ برصغیر دارالحرب ہے، مسلمانوں کا انگریزوں کی عملداری میں رہنا جائز نہیں، یعنی کہ وہ انگریزوں سے جداگانہ مقام چاہتے تھے، انہیں دارالاسلام میں ہجرت کرنی چاہیے۔ چنانچہ ہزاروں مسلمان خاندان اپنی جائیدادیں بیچ کر افغانستان ہجرت کر گئے۔ افغانستان نے ان کو اپنے ملک میں داخلے کی اجازت نہ دی اور انہیں مجبور کر دیا کہ وہ اپنے ملک یعنی کہ برصغیر واپس چلے جائیں۔ اب دیکھیں مسلمان 1920 میں ہجرت کر چکے ہیں برصغیر سے، کہاں؟ افغانستان کی طرف۔ افغانستان کا فرض تو بیٹا بنتا تھا نا کہ اپنے ملک میں مسلمانوں کو آنے دے، لیکن انہوں نے نہیں آنے دیا اور بیچارے تمام مسافر رستے میں ہی لٹ پٹ گئے۔ تو جب یہ لٹے پٹے مسلمان واپس آئے تو بربادی کے سوا ان کے پاس کچھ نہ تھا۔ مصطفیٰ کمال اتا ترک، جو کہ جدید ترکی کے بانی ہیں، نے ترکی میں خلافت کا خاتمہ کر دیا اور یہ تحریک ختم ہو گئی۔ اسی کے ساتھ بیٹا آپ کے آج کے جو 3 مختصر عنوانات ہیں اپنے اختتام کو پہنچے۔ میثاق لکھنؤ 1916، تحریک خلافت 1919 اور تحریک ہجرت 1920 عیسوی۔ بیٹا یہ تینوں انتہائی اہم موضوعات ہیں، یہ مختصر میں بھی آ سکتا ہے اور انشائیہ میں بھی الف یا بے حصے میں شامل ہو کر آ سکتا ہے۔ آپ نے ان تینوں نکات کو رٹنا نہیں بیٹا، یاد کرنا ہے، اور یاد کرنے کے ساتھ ساتھ انہیں سمجھنے کی کوشش کرنی ہے۔ یہ تینوں نکات ہماری تاریخ کے ساتھ بھی ملتے ہیں اور پاکستان کے قیام میں بھی ان کا حصہ پایا جاتا ہے۔ بس تمام بچوں سے گزارش ہے کہ آج کے تینوں موضوعات میثاق لکھنؤ 1919 عیسوی، تحریک خلافت میثاق لکھنؤ 1916 عیسوی، تحریک خلافت 1919 عیسوی اور تحریک ہجرت 1920 عیسوی، ان کو اچھی طرح یاد کیجیے گا اور یاد کرنے کے بعد انہیں ایک دفعہ اپنی کاپیوں پر لازمی لکھیے گا۔ اسی کے ساتھ میں رمضان سکندر تمام بچوں سے اجازت چاہتا ہوں۔ خوش رہیں، آباد رہیں، جیتے رہیں۔ اللہ پاک آپ کے والدین کا سایہ آپ کے سروں پر ہمیشہ قائم دائم رکھے، آپ کے والدین کو عمر دراز اور صحت و کامیابی سے ہمکنار فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔